کم بیک بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے گلگت بلتستان میں پاک فوج کی تعیناتی کی تردید کر دی۔ مرتضی سولنگی کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان میں پاک فوج کی تعیناتی سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ پاک فوج کی خدمات چہلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر طلب کی گئی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ گلگت بلتستان بھر میں اس وقت تمام سڑکیں، تجارتی مراکز، تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے ہیں۔ صرف چہلم کی سیکیورٹی اور صورتحال کے پیش نظر محکمہ داخلہ نے گلگت بلتستان میں دفعہ 144 نافذ کر رکھی ہے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات نے گلگت بلتستان میں بدامنی کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ کوئی گولی نہیں چلی، سرکاری اور نجی املاک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ احتجاج مقامی مسائل پر ایک فطری سیاسی جمہوری رد عمل ہے جس کا گلگت بلتستان میں پرامن طریقے سے انتظام کیا گیا۔ گلگت بلتستان امن اور ہم آہنگی کی جنت ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر گمراہ کن بیانیہ اور جعلی خبروں کے ریکارڈ کو درست کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان میں امن و استحکام ہے۔ اسکول، کالج، بازار اور سڑکیں کھلی ہیں جو معمول کا احساس کا اظہار کر رہی ہیں۔ مرتضی سولنگی نے مزید بتایا کہ محکمہ داخلہ نے امن و امان برقرار رکھنے، عوام کی جان و مال کے تحفظ اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے CRP سے 1879 کی دفعہ 144 پورے خطے میں نافذ کی ہے۔ دوسری جانب محکمہ داخلہ گلگت بلتستان کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان میں صورتحال مکمل طور پر پرامن ہے۔ تجارتی مراکز، تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے کہا چیئرمین PTI جن کا بندہ ہے وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے بیان میں کہا کہ عدالتی نظام کے لاڈلے کو باہر جانے کی کیا ضرورت، جن کا بندہ ہے وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے ہیرو بنایا، فارن فنڈنگ کی، اقتدار دلایا، معیشت، خارجہ تعلقات تباہ کیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف جانے کا مطلب پاکستان کو عالمی کٹہرے میں مجرم بنا کر کھڑا کرنا ہے۔ یہ مکرو کام صرف ملک دشمن اور ان کے کارندے کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ دہشت گردوں کو پاکستان واپس لانے، رہا کرانے اور آباد کرانے والے اب دہشت گردوں کا نیا راستہ دکھا رہے ہیں۔ پاکستان کو عالمی عدالت انصاف میں کھڑا کرنے سے فلسطین اور مقبوضہ جموں کشمیر کے انسانوں کے حقوق غصب کرنے والوں کو دلی خوشی ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کٹ پتلی کو پاکستان کی عالمی بدنامی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمران نیازی پر یہ پیسہ کون خرچ کر رہا ہے؟ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں نگراں وزیر مذہبی امور انیق احمد کا کہنا ہے معاشرے سے مایوسی کو ختم کرنا ہے کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگراں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور انیق احمد کا کہنا تھا وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کچھ ہدایات جاری کی ہیں، ان پر عمل کرنا ہے۔ انیق احمد کا کہنا تھا جس طرح حرف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہے اسی طرح شیعہ سنی ساتھ ساتھ ہیں۔ ہمارے معاشرے سے اعتراض ختم ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے۔ نگراں وفاقی وزیر کا کہنا تھا سختیاں اور منافقت سب کو ختم ہونا چاہیے، اگلا الیکشن سازگار ماحول میں ہونا چاہیے، قوم کو مایوسی سے نکالنا ہے۔ مایوسی کفر ہے، جنت کے ٹھیکیدار ہم نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کا کہنا تھا روڈ ٹو مکہ منصوبے پر کام ہو رہا ہے، ہم حجاج کی بہترین خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ انیق احمد کا کہنا تھا جب بجلی کا بل زیادہ آتا ہے تو بیوی لڑتی ہے لیکن گھبرانے کی بات نہیں، مسائل پر قابو پا لیں گے، بہت جلد قوم کو خوشخبریاں ملنے والی ہیں۔ تو دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کا کہنا ہے بین الاقوامی لابیز چیئرمین PTI کو اسپانسر کر رہی ہیں۔ سیالکوٹ میں خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے بھی ان لابیز کا ہاتھ ہے۔ سابق وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ وہی لابیز عالمی عدالت میں چیئرمین PTI کو وکیل کر کے دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین PTI پاکستان دشمن طاقتوں کا اعلی کار ہے، وہ شخص جس نے ایک ملعون کا کیس لڑا اسے اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کیا چیئرمین PTI وکیل جیفری رابرٹس کو اپنی جیب سے فیس دے گا؟
آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے نوائی علاقے میں بارش کے دوران کار حادثے کا شکار ہو کر دریائے نیلم میں جا گری۔ حکام کے مطابق کار مظفر آباد سے گاؤں جھینگ جا رہی تھی کہ رات کے وقت شدید بارش کے دوران پھسلن کے باعث سینکڑوں فٹ نیچے دریائے نیلم میں جا گری، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جہاں باک اور ایک زخمی ہو گیا۔ کار کو صبح مقامی لوگوں نے دریا میں گرا ہوا دیکھا۔ مقامی لوگوں اور ریسکیو اہلکاروں نے امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے ایک خاتون کو زخمی حالت میں نکال لیا۔ افسوسناک حادثے میں جاں باک ہونے والوں میں ایک خاتون اور 3 مرد شامل ہیں۔ چینی کی قیمت مزید بڑھنے کا خدشہ۔ مانیٹرنگ اور کنٹرول نہ ہونے پر ڈیلرز منافع خوری کے لیے چینی ذخیرہ کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کے باعث سندھ میں چینی کی قیمت میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی کی برآمدات کے باعث چینی کی قیمتیں بڑھنے کا اندازہ درست نہیں۔ رواں سال جنوری میں آئی سی سی نے 2,20,000 میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی منظوری دی۔ گزشتہ مالی سال پنجاب میں 300، سندھ میں 302 روپے فی من گنے کی قیمت رکھی گئی۔ مالی سال 2021-22 میں ملک میں چینی کی اوسط تقریباً 87 روپے 46 پیسے تھی۔ پنجاب میں گنے کی قیمت 225 روپے اور سندھ میں 250 روپے فی من تھی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہڑتال کی کامیابی نقطۂ آغاز سے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ کراچی سے جاری بیان میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی اپیل پر پورے ملک میں کامیاب ہڑتال ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری کے دور میں ہڑتال کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ ہڑتال کی کامیابی کے بعد خاموش نہیں بیٹھیں گے، نقطۂ آغاز ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے مزید کہا بجلی، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کی تحریک جاری ہے۔ امریکی ریاست ہوائی کے ماوی جزیرے کے جنگل میں لگی آگ کے باعث اب تک 385 افراد لاپتہ اور 115 افراد ہلاک ہو چکے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ماؤ پولیس ڈپارٹمنٹ اور یو ایس فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے بتایا کہ حکام نے 3000 افراد کو ریسکیو کیا ہے، جبکہ ابھی بھی 385 افراد لاپتہ ہے۔ امریکی ریاست ہوائی کے ماؤنی جزیرے کے جنگل میں 8 اگست کو آگ بھڑک اٹھی، جس سے 115 افراد ہلاک ہو چکے۔ بات کرتے ہیں ایشیا کپ کی، تو سری لنکا کے شہر کینڈی میں مسلسل بارش کے باعث ایشیا کپ میں گروپ اے کے ہائی وولٹیج مقابلے کو ختم کر دیا گیا۔ میچ ختم کیے جانے کے بعد دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دیا گیا، جس کے ساتھ ہی پاکستان نے سپر 4 مرحلے میں کوالیفائی کر لیا۔ پالی کے لیے کھیلے گئے اس میچ میں بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بورڈ پر 266 رنز بنائے۔ ایشان کشن نے 81 گیندوں پر 82 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی۔ ہاردک پانڈیا نے دباؤ کے باوجود 87 رنز کی زبردست اننگز کھیلی۔ پاکستان کی جانب سے تمام 10 وکٹیں فاسٹ بولر نے لی۔ شاہین شاہ آفریدی 4 وکٹیں لے کر سب سے کامیاب بولر رہے، جبکہ حارث رؤف اور نسیم شاہ نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ بھارتی اننگز کے بعد اسٹیڈیم میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا، جس کے باعث کٹ آف ٹائم تک بھی میچ شروع نہ ہو سکا، جس کے باعث میچ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے کہا کہ کوشش تھی کہ نئے بال سے بریک تھرو لوں، الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی۔ بھارت کے خلاف میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے شاہین آفریدی نے کہا کہ بارش کی وجہ سے میچ نہیں ہوا، لیکن اگر ہوتا تو ریزلٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتا۔ موسم کا ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اننگ کے دوران ٹیم کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، کوشش بھی یہی تھی کہ پہلے اوور میں ٹیم کے لیے بریک تھرو لوں۔ کوشش کر رہا تھا کہ آگے سے سوئنگ کروں، لیکن گیند رائٹ ایریاز میں سوئنگ نہیں ہو رہا تھا۔ شاہین آفریدی کا کہنا تھا کہ ان سوئنگ اور آؤٹ سوئنگ کا کمبینیشن رکھا اور وہ کافی مددگار ثابت ہوا۔ پہلی 2 وکٹیں آؤٹ سوئنگ کے کمبینیشن کی مدد سے لیں۔ قومی ٹیم کے بالر نے یہ بھی کہا کہ میچ کے دوران کوشش کر رہا تھا کہ مزید ڈاٹ بالز کریں تاکہ ان کے اوپر پریشر ڈالیں۔ انہوں نے بھارتی بیٹر وراٹ کوہلی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وراٹ ایک اچھے کھلاڑی ہیں، اس کے پاکستان کے خلاف رنز بھی زیادہ ہیں۔ وراٹ کوہلی کی وکٹ ہمارے لیے سب سے اہم تھی کیونکہ وہ انڈین بیٹنگ لائن کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز.